لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ صحابی ہے، ان کا نام حضرت سعد ہے۔ ایک صحابی رسول، ان کا نام سعد ہے، سعد۔ اور وہ سعد ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الانصار کا لقب عطا فرمایا۔ یہ کسی اسٹیج کے ناظم کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، کس کو بھی کچھ بھی بنا دے، نہیں، سید الانصار، اللہ کے رسول ان کو لقب دے رہے ہیں، یعنی انصار کا سردار، سید الانصار۔ ان وہ خوش نصیب صحابی تھے، ان کا وصال اللہ کے رسول علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہو گیا۔ جب ان کے انتقال کی خبر آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس سعد کی میت کی انتقال کی خبر تم لے کر کے آئے ہو، تھوڑی دیر پہلے جبریل نے مجھے بتایا کہ جب ان کی روح لے کر، ایک جملے پہ توجہ کرنا، جب ان کی روح لے کر فرشتے بڑھے تو ان کی روح کو دیکھ کر عرش جھومنے لگا خوشی سے، عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم رچے، وہ طیب و طاہر گیا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ ان کی روح کو دیکھ کے عرش خوشی سے جھوما۔ پہلی چیز صحابیت، صحابیت ہی وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ساری منقبتیں لفظ صحابیت کے سامنے ہینچ نظر آتی ہے۔ اتنا بڑا منصب ہے صحابیت کا، جس کو صحابی کہہ دیا اب ساری منقبتوں کی انتہا ہو گئی۔ یہ ہے درجہ صحابیت۔ اللہ اکبر۔ ابھی مولانا نعت پڑھ رہے تھے، سب کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ تیرے حبیب کا چہرہ دکھا دے خواب میں۔ لوگ نبی کو خواب میں دیکھنے ترستے ہیں، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے خواب میں نہیں، حالت بیداری میں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دیکھا ہے۔ حضور نے پیار سے ان کے نام لیے، حضور نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور نے حضور کے دسترخوان پہ انہوں نے کھانے کھائے، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے جنگوں میں شرکت کی، انہوں نے حضور کے تبسم کو دیکھا، حضور کے جلال کو دیکھا، حضور کے بیٹھنے کو دیکھا، حضور کے اٹھنے کو دیکھا۔ بڑی بات تو یہ ہے وہ ایسی آنکھ والے تھے، انہوں نے اللہ کے قرآن کو مصطفیٰ جان رحمت پہ نازل ہوتے ہوئے بھی دیکھا، قرآن اترتے دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ لیکن سنو غوث قطب ابدال کوئی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر میں اور آپ تو کوئی شمار ہی نہیں، ٹھیک ہے، اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ جب غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکے اس مرتبے پر، کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ ہے شرف صحابیت۔ اور عام صحابہ کی یہ شان ہے کہ غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتے، بلکہ وہ صحابی جس نے پوری زندگی ایک سجدے کا موقع جس کو نہیں ملا، کلمہ پڑھا جان چلی گئی، نہ الحمدللہ کا، نہ سبحان اللہ کا، نہ ماشاءاللہ کا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کوئی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا، بس حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اب کوئی غوث قطب بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک مرتبہ دیکھا، ایک بار جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سے۔ یہی تو ہم اہل سنت کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح، ہم کہتے ہیں نادان جو ایک نظر نبی کو دیکھ لے حالت ایمان میں، کوئی اس کی طرح نہیں ہو سکتا۔ جس کا چہرہ دیکھ کر اتنا مقدس ہو گیا، انسان کے صحابی بن گیا، جب کوئی صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا تو جس چہرے نے انسان کو صحابیت کا مقام عطا کیا ہے، اس چہرے والے کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ظاہر میں ہم کہتے ہیں ظاہری کا نام تو چہرہ ہے، ورنہ باطن کا حال تو یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ بھی نہیں جانتی باطن کو۔
صدیق اکبر بھی نہیں جانتے، بلکہ خود فرمایا یا ابی بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میں رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اقبال کہتے ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ اس گرد راہ میں ابھی جبریل سفر کر رہے ہیں کہ کس بلندی پر کاشانہ محمد عربی ہے۔ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ابریز میں علامہ عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں کہ آج بھی کوئی پھول نہیں کھلتا جب تک اس پر مصطفیٰ کریم کی توجہ نہیں ہوتی۔ آج بھی کوئی دانہ نہیں اگتا جب تک کہ اس پر مصطفیٰ کریم کی توجہ۔ پتہ چلا گلستہ کھل رہے ہیں ان کی توجہ سے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں۔ وہ بڑی شان والی ذات ہے جس کا چہرہ قدرت پیار سے تکتا ہو، اس چہرے والدعا کی شان کیا ہو۔ جس کے مانگ نکالنے کی اداؤں پہ قسم اٹھائی جاتی ہو، اس رخ والدعا کی شان کیا ہو۔ لوگوں کو کیا خبر، کسی مفکر نے کہا تھا کسی بھی شخصیت کو دیکھنے کے لیے شرط ہے، اگر کسی کو پہچاننا ہے اصل حالت میں پہچاننا ہے، شرط ہے نہ اس کو غرور سے دیکھو نہ اس کو دور سے دیکھو۔ دور سے دیکھو گے تو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے، غرور سے دیکھو گے تو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ جنہوں نے غرور سے دیکھا ہم بشر ہیں وہ بھی بشر ہے، نہ سمجھ سکے، اور جنہوں نے دور سے دیکھا ابو جہل اور ابو لہب وہ بھی نہ سمجھ سکے۔ آپ کہیں گے وہ تو پڑوس میں رہتے تھے، یہی تو بات ہے، پڑوس میں رہ کر بھی کسی کی نظر دور ہو جاتی ہے، اور یمن میں رہ کر بھی کوئی قریب سے دیکھتا ہے۔ یہ شرط ہے نگاہوں کے، نہ غرور سے دیکھو۔ اگر حقیقت انسان سمجھنا ہے یا جس کو دیکھ رہے اس کی شان سمجھنا ہے تو نہ غرور سے دیکھو نہ دور سے دیکھو۔ جنہوں نے غرور سے بھی نہیں دیکھا اور دور سے بھی نہیں دیکھا، پھر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے لا یمکن الثناء کنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جنہوں نے غرور سے دیکھا انہوں تو یہ کہہ رہے یہ تو ایلچی ہے، یہ تو ڈاکیہ ہے، اور یہ تو اللہ اور یہ فلاں ہے۔ جنہوں نے نہ دور سے دیکھا نہ غرور سے دیکھا وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو بات چلی تھی اور وہ دور سے نکل گئی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو سید الانصار کا لقب دیا، اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کی روح کو دیکھ کر عرش جھوما۔ پھر سرکار نے کہا اس کا جنازہ تیار کرو، ہم خود اس کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ اب بتائیں جس کے جنازے میں جان عبادت شرکت کرے، جس کے جنازے میں جان دعا شرکت کرے، جس کے جنازے میں جان ایمان شرکت کرے، ارے نام جنازے پہ پڑ جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور جس جنازے میں آ جائیں اس جنازے کی شان کیا۔ تیسری فضیلت ان کی یہ، پہلی فضیلت تو صحابی، دوسری فضیلت کے سید الانصار کا لقب، تیسری فضیلت عرش ان کی روح کو دیکھ کے جھوما، چوتھی فضیلت یہ کہ ان کے جنازے میں آقا نے فرمایا 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ اور محدثین اکثر لکھتے ہیں یہ 70,000 17,000 10,000 100 یہ جو الفاظ آتے ہیں اس میں یہ 1 2 4 5 گنتی کا نہیں ہوتا۔ اکثر محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ جس میں 70 کہا جائے یا 100 کہا جائے یا 700 کہا جائے یا 10 کہا جائے تو اس میں کثرت دکھانا مقصد ہوتی ہے، گنتی بتانا مقصد نہیں ہوتی۔ تو ان محدثین کے الفاظ پر اگر اس کی تشریح کی جائے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے تجھے 50 بار فون کیا تو نے فون نہیں اٹھایا، تو اس کا مطلب گن کر آپ نے 1 2 3 4 50 والا نہیں، مطلب میں نے تجھے کثرت سے فون 50 کہنا مطلب 100 بار میں تیرے گھر آیا تو مجھے ملا نہیں۔ اب یہاں 100 مرتبہ کہ 100 بار آپ ایسا نہیں، کثرت بتانا ہوتا ہے۔ اب سمجھے آپ بعض شارحین اس طرف بھی گئے ہیں، اور اس طرح کی شرح کرنے والوں میں بالخصوص امام قسطلانی اور امام ابن الجوزی جیسے لوگوں کا نام آتا ہے کہ انہوں نے کثرت کا اس پر جو ہے وہ اطلاق کیا۔ کثرت آقا فرماتے 70,000 لوگ فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت، یعنی کثرت سے فرشتوں نے شرکت۔ ٹھیک، 4 فضیلت۔ 5ویں فضیلت یہ
کہ حضور نے خود شرکت کی. واللہ فرشتوں کا جنازے میں آنا اتنی فضیلت نہ تھی جتنا حضور کا جنازے میں آنا فضیلت تھی. کیونکہ اب کسی اور کے جنازے میں بھی تو فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن یہ شان کہ حضور جس کے جنازے میں آئے، یہ فضیلت خاص ہے. لیکن اب سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ایمان لگتی بات سنو. سنیو، بہت غافل ہو گئے، بہت غافل ہو گئے. نمازوں کا حال یہ ہے کہ جمعہ میں بھی خطبے کے ٹائم پہنچتے ہیں، اور غرور اور گھمنڈ کا حال یہ ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے. مجموع الزوائد کی روایت ہے، جنت لکھا کر نہیں لائے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی طور پہ جنتی سمجھے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی وہ مصلی پہ روتے ہیں، جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ مصلی پہ روتے ہیں، اور جن کو کلمے کا کہ صحیح تلفظ یاد نہیں ہے وہ مغرور ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. آؤ سنیو، اللہ کی بارگاہ میں پلٹو. حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا. ڈرو اللہ سے، پلٹو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف. سعد رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے میں حضور نے شرکت کی. المختصر یہ حضرت سعد کو قبر میں رکھ دیا گیا، حضرت سعد کو قبر میں رکھ دیا گیا، مٹی برابر کر دی گئی. صحابہ بیٹھ گئے، اللہ کے رسول قبر پر کھڑے رہے. حضور علیہ السلام قبر پر کھڑے تھے. کھڑے کھڑے صحابہ نے دیکھا حضور علیہ السلام کے چہرے پر کچھ افسردگی کے اور بظاہر غم کے آثار ظاہر ہوئے. چونکہ صحابہ کی عادت تھی وہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے تھے، تو جب دیکھا کہ حضور کے چہرے پر بظاہر پریشانی کے آثار ہیں، صحابہ بھی پریشان ہو گئے. صحابہ کہتے پھر حضور نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور نے تسبیح پڑھی، تکبیر پڑھی، اللہ کی حمد کی. پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. پہلے چہرے پہ افسردگی، پھر چہرہ کھل اٹھا. اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ. پہلے چہرے پہ افسردگی، اس کے بعد چہرہ کھل اٹھا. صحابہ نے پوچھا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر سعد کی قبر پر جب آپ کھڑے تھے تو افسردگی کے آثار تھے، پھر چہرہ کھل اٹھا. اب میرے آقا نے کیا جواب دیا سنیں، یہ چھٹی فضیلت. فرمایا تمہارے اس نیک بھائی پر، یعنی حضور جس کو نیک کہہ دیں، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. حضور جس کو نیک کہہ دے اب اس کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جو ان کے نیک ہونے میں شک کرے اب مجھے اس کے نیک ہونے میں شک ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک کہلاتا ہو. حضور نے کہا تمہارے اس نیک بھائی پر، یہ نیک حضور کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات، تمہارے اس نیک بھائی پہ قبر تنگ ہو گئی تھی اور قبر اس کو چاروں طرف سے دبانے لگی تھی. اب سنیو، تھوڑا احساس کرنا. سید الانصار، روح کے آنے پہ عرش کا جھومنا، حضور کا جنازے میں شریک ہونا، فرشتوں کا آنا، حضور کا نیک کہنا، اور کیفیت کیا؟ صرف تعلیم امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے بات بتائی گئی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کسی پیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی فقیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی محدث کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی حاجی نمازی غازی کی بات نہیں ہو رہی ہے. صحابی رسول جہاں منقبتوں کی انتہائے گلدستہ ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر اس کو چاروں طرف سے دبانے لگی. حدیث پاک کا مفہوم قریب تھا کہ اس کی پسلیاں آپس میں دوسرے سے مل جاتی. یہ منظر دیکھ کر میرے چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے. سنیو، سوچے تو کوئی ثابت کر سکتا ان کی نماز بھی چھوٹی تھی؟ کوئی ثابت کر سکتا ان کے چہرے سے داڑھی بھی منڈی تھی؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ، جن آنکھوں کو خدا پیار سے تکتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. میری قوم کے جوانوں سوچو،
किस नेक हस्ती का जिक्र हो रहा है। गौस ओ ख्वाजा की बात नहीं हो रही है, गौस ओ ख्वाजा जिन्हें आका मानते, गौस ओ ख्वाजा जिन्हें आका। कितनी गफलत है, किसका जिक्र हो रहा है? फरमाया तुम्हारे नेक भाई को कब्र दबाने लगी चारों तरफ से, और ये मंजर देखकर हुजूर के चेहरे पे अफसुर्दगी के आसार जाहिर हुए। आका फरमाते मैंने अल्लाह की तकबीर कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हुजूर ये मंजर देखकर फिर फरमाते मैंने तकबीर पढ़ी, फिर उसकी कब्र कुशादा होगी। उनका मसला तो हल हो गया। अब सहाबा ने पूछा, शारीन हदीस ने पूछा, आका इसकी कब्र इसे क्यों दबा रही थी? कब्र दबाने की वजह क्या थी? क्यों कब्र ने दबाया? आका फरमाते कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, शख्सियत बड़ी है लेकिन बात बड़ी नहीं थी। बस बात इतनी थी कि तुम्हारा ये नेक भाई पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, पेशाब के छींटों से नहीं बचता था ये तुम्हारा नेक भाई। मुहद्दिसीन लिखते पेशाब के छींटों से नहीं बचने पे कई वजूहात लिखी, उसमें से एक वजह जो मुझे बहुत पसंद आई वो बयान कर रहा हूँ, जिससे अजमत सहाबियत का तहफ़्फ़ुज़ भी हो जाता है कि वो बकरियां जब चराते थे, बकरियां तो बकरियां चराने में इतने मसरूफ हो जाते थे कि बकरियां पेशाब करती थी तो वो बकरियों के पेशाब के छींटे से बच नहीं पाते थे। इस बुनियाद पर उनकी कब्र में उन्हें दबाया जा रहा था। सोचो मुसलमानों, सैयदुल अंसार को बकरी के पेशाब के छींटे से न बचने, जानबूझ के नहीं, लाशऊरी तौर पे न बचने की बुनियाद पर उनकी कब्र उन्हें दबा रही है। हत्ता कि यूं लगता है कि कहीं फिसलियां न टूट जाए। हुजूर ये मंजर देखकर अफसुर्दा हो रहे हैं। आप मुझे बताएं तो सही कि पेशाब के छींटे से न बचने की बुनियाद पे कब्र दबा रही थी, जो ज़िना से नहीं बचते उनका क्या हाल होगा, जो सूद से नहीं बचते उनका क्या हाल होगा, जो बदनजरी से नहीं बचते उनका क्या हाल होगा, जो लोग कीमत से नहीं बचते उनका क्या हाल होगा, जो कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनते उनका क्या हाल होगा, जिन्होंने कभी खुदा को याद भी नहीं किया उनका क्या हाल होगा, जिन्होंने कुरान को ताक की ज़ीनत बना दिया उनका क्या हाल होगा। सोचो, इमाम अहले सुन्नत कहते अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। हाय अपना क्या बनेगा? 10 बाय 10 के कमरे में अगर पावर बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, पंखे बंद हो जाए तो हमारी नींद खुल जाती है, हम अपने कमरे में डरने लगते हैं। लेकिन वहाँ 10 बाय 10 का कमरा नहीं होगा, वहाँ तो करवट लेने को भी जगह नहीं। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, इन्हें सीरियल के लिए तो टाइम है, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं। इन्हें गीबत के लिए तो टाइम है, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं। हाय हाय औरतों ने क्या दिन दिखाए। आज की औरतें दुपट्टों को मफलर बना चुकी, नंगे सर बाजारों में घूमने लगी, अपनी हुस्न की नुमाइश करने लगी। कब तक गुनाह करोगे? कब तक? जब तक जिस्म का रिश्ता रूह से जुड़ा हुआ है, बस तभी तक ना। जिस दिन ये मौत रूह का रिश्ता जिस्म से तोड़ देगी, अंजाम क्या होगा? कमेंट शेयर जरूर करिए।